اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، مانند مثال تبدیل کنید، مثال کی طرح تبدیل کیجئے، چینج کیجئے، بدلیے۔ کیا بدلنا ہے؟ خالی ہستم ہستیم کا جو جانشین ہے اس کو بدلنا ہے۔ آخر میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آخر میں ہستم ہستیم میں سے کون سا صیغہ آیا ہے، ٹھیک، اس کا نائب اور اس کا جانشین کیا ہوتا ہے، سامنے والے میں اس کو لانا ہے۔ جیسے دیکھیں، ما خبر نگار ہستیم، کیا ہے؟ جمع متکلم ہے، ہستیم۔ ہستیم کا جانشین کیا ہوتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا، ہست ہٹا دو تو تو یہ ما خبر نگاہ ریم، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جہاں ہستم ہستیم ہوگا اس کو تبدیل کرنا ہے اس کے جانشین میں، اور اگر پہلے جانشین آ گیا ہے تو جانشین کو بدلنا ہے ہستم ہستیم میں۔ آپ سمجھے؟ برعکس جہاں ہستم ہستیم ہے ان کو تبدیل کرنا ہے ان کے جانشین میں، اور جہاں ہستم ہستیم کا جانشین ہے اس کو بدلنا ہے ہستم ہستیم میں۔ جیسے نیچے دیا ہوا ہے، ما امداد کریم، ما امداد کریم، ہم مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ اب اگر جانشین آ جائے تو جانشین میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، جانشین کو ویسے ہی رہنے دیں، اس کے شروع میں خالی ہست لگا دیں، ختم، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں ہستم ہستیم آیا ہے وہاں جانشین لگانا ہے تو خالی ہست کو ہٹا دو، خود بخود بن جائے گا۔ بات سمجھ میں ہے؟ چلے اب نیچے دیکھیے، یہاں سے نمبر 1، آنہا رانندے ہستند، کیا رہے گا بھائی ساجد صاحب؟ آنہا رانندے ہستند، وہ لوگ ڈرائیور ہیں، وہ سب ڈرائیور ہیں۔ ہستند آ گیا ہے، کیا رہے گا؟ ابھی بتایا خالی ہست ہٹانا ہے، لیکن چونکہ ہا بھی ہے شروع میں تو ایک الف بھی لگ جائے گا، کیا رہے گا؟ ہست، ابے ہست تو ہٹانا ہے، جس کو ہٹانا ہے اسی کو رکھ رہے ہو۔ ہست ہٹاؤ گے تو نون دال بچے گا نا، تو ایک الف لگ جائے گا۔ ہاں، آنہا رانندے اند، کیا رہے گا؟ آنہا رانندے اند، ٹھیک۔ کیا نام ہے کوپا بھائی تمہارا؟ محمد افنان۔ چلے دوسرا بتاؤ تو، منو برادرم کشاورزیم، میں اور میرا بھائی کسان ہیں۔ کیا؟ کشاورز، احسنت، ہست لگا دیا، یہ میم سے پہلے، یہ میم سے پہلے ہست لگا دیا، ہستیم ہو گیا، کچھ کرنے ہی نہیں۔ میں اور میرا بھائی کسان ہیں۔ نمبر 3، ساحل، من تعمیر کار یخچالم، من تعمیر کار یخچال ہستم، احسنت، من تعمیر کار یخچال ہستم۔ نمبر 4، شما کارمند بانک ہستید، شما کارمند بانکید، کیا رہے گا؟ ہاں، کاف میں ہی جوڑ دیں گے یہ دال کو۔ شما کارمند بانکید، تم سب بینک کرمچاری ہو، بینک میں نوکری کرنے والے ہو۔ چلے مولانا، شما کارمند کدام ادارے عید، شما کارمند کدام ادارے
ادارے کی اب عید تو ہے ہی ہے، اس کو چینج کرنا ہے نا. یہ ڈالا اگر عید کو ہٹاؤ گے تو کیا آئے گا؟ ہستید. کیا رہے گا؟ ہستید. شما کدام، شما کارمند کدام ادارے؟ ہستید. آپ کس آفس میں یا کس ادارے میں کام کرتے ہیں؟ ٹھیک. چلے بھائی جوہر، شما خلبانی یا پولیسی؟ شما خلبان ہستی یا پولیس ہستی؟ ہستی. احسن، دونوں میں ہستی رہے گا. شما خلبان ہستی یا پولیس ہستی؟ آپ پائلٹ ہیں یا پولیس ہیں؟ نمبر 7، آنہا باغبانند یا میوے فروشند؟ آنہا باغبان ہستند یا میوے فروش ہستند؟ ہستند. احسن، وہ لوگ باغبان ہیں یا میوے فروٹ بیچنے والے. شما فروشنده ہستی یا خریدار؟ شما فروشنده ای الف اور یا، شما فروشنده ای یا خریدار. آپ بیچنے والے ہیں یا خریدنے والے ہیں؟ اب آئیے، لطفاً بگوئید انہا چکارے اند. برائے مہربانی آپ بتائیے کہ یہ لوگ کون سا پیشہ اور کون سا شغل رکھتے ہیں. نیچے تصویر بنی ہوئی ہے، یہ تصویر بنی ہوئی ہے. ہر تصویر میں ایک خاص شغل اور پیشے کو درشایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. ٹھیک، تصویر کو دیکھ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ کس کا کون پیشہ ہے. ٹھیک، چلیں. سب سے پہلی جو تصویر ہے، اس تصویر میں ایک شخص ہے اور پیچھے بہت ساری کتابیں ہیں. تو کیا کہیں گے؟ تین آغا کتابیں فروش این آغا کتاب فروش است. این آقا کتاب فروش است، یہ کتاب بیچتے ہیں. دوسری تصویر میں ایک شخص بنا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ کھیتی باڑی کا جو ہے ابزار ہے، کھیتی باڑی میں استعمال کرنے والا کوئی ایک اسلحہ ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کشاورز. ہاں، کشاورز نہیں، کیا ہے؟ کشاورز. کسان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو کیا کہیں گے؟ این آقا کشاورز است. ٹھیک. اس کے بعد تیسری تصویر میں ایک شخص بنا ہوا ہے اور ٹھیک ہے، کچھ درخت ہیں جس پر پھل لگے ہوئے ہیں، یعنی گویا ایک باغ ہے. ٹھیک، اور یہ شخص باغ میں ہے، کام کر رہا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ باغبان. کیا کہیں گے؟ باغبان بھی کہہ سکتے ہیں یا باغدار. اگر مالک ہوگا تو باغدار، اور اگر باغ کی رکھوالی کرنے والا ہوگا تو باغبان. دونوں بار صورت پہ شغل ہے، باغدار اس یا باغبان اس. چوتھی تصویر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں مائک ہے، اس کے سامنے ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے، اس سے کچھ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. ہاں، خبر نگار، رپورٹر ہے. ٹھیک ہے. آن آقا کہ کت شلوار سیاہ برتن دارد
کیا ہے؟ خبرنگار ہے. خبرنگار چه دارد؟ خبرنگار دوربین دارد. احسن. معرف دارد. اس کے بعد یہ پانچویں تصویر میں پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ایک پلاسٹک میں کچھ پھل رکھ کر کے ایک شخص کو دے رہا ہے. تو کیا کہیں گے؟ میوے فروش. او میوے فروش ہے. نہیں وہ نہیں، میوے بیچ وہ دے رہا ہے. میوے فروش ہے، بیچ رہا ہے. بیچ رہا ہے. میں فروشی. چلو کوپا گنج والے بتاؤ، ایک شخص ہے بال کاٹ رہا ہے، جو بال کاٹتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بال کاٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نائی. کوپا کی کتاب پڑھ رہے ہو کیا؟ فارسی پڑھ رہے ہو نا؟ تو فارسی میں نائی کو کیا کہتے ہیں؟ یاد نہیں کرو گے تو کیسے آپ کام آگے بڑھے گا بابو؟ یہ سب پہلے پڑھ چکے ہو نا؟ تو پڑھ چکے ہو تو یاد ہونا چاہیے نا. آرائش گر. آرائش گر کہیں گے آن آقا آرائش گرس. اچھے. اس کے بعد والی تصویر میں ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہیں ہے، رنچ ہے نا، کھولنے کے لیے جو ہوتا ہے جسے بولٹ کھولتے ہیں وہ سب ہے. اور سامنے اس کے بعد آدھی تصویر میں گاڑی ہے جس کا انجن کھلا ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تمیز کار. تمیز کار کیا ہوتا ہے؟ تعمیر کار. کیا کہتے ہیں؟ تعمیر بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا. تعمیر یعنی بنانا. تعمیر کار یعنی بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا. اب یہ تعمیر کار الگ الگ، اب اس کے آگے کیا آتا ہے وہ معنی دے گا. یعنی وہ چیز جیسے کہیں گے تعمیر کار ساعت، تعمیر کار یخچال، تعمیر کار ماشین. چونکہ یہاں پر گاڑی بنی ہوئی ہے اس لیے تعمیر کار یعنی میکینک. بھائی تعمیر کار ہر بگڑی، جو گھڑی بناتا ہے اس کو بھی تعمیر کار کہتے ہیں، جو فریج بناتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جو گاڑیاں بناتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تعمیر کار یعنی بگڑی ہوئی چیز بنانے والا ہے نا. ہاں چلیں. اس کے بعد دیکھ رہے ہیں بیکری ہے نا. ہاں بن بنا رہا ہے، روٹی بنا رہا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ نانوا. نانوا روٹی بنانے والا. نانوائی جہاں روٹی بنتی ہے یا بکتی ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ ہے. ایک ہے نانوا، ٹھیک، اور ایک ہے نانوائی. فرق ہے دونوں میں. نانوا روٹی بنانے والا، نانوائی جہاں روٹی بنتی ہے. روٹی کی دکان. نانوائی یعنی روٹی کی دکان. یہ یاد رہے فرق ہے. چلے. اس کے بعد آفس بنی ہوئی ہے. آفس میں چیئر کے اوپر، کرسی کے اوپر خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور پھر سامنے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں اس مرد کے بارے میں نہیں، اس خاتون کے بارے میں. کارمند نہیں، نہ مدیرست. ان خانوم مدیرست. ان خانوم مدیرست. اس کے بعد آخری تصویر
آخری تصویر میں ایک شخص بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جہاز بھی ہے، گاڑی بھی ہے، شپ بھی ہے، کیا کیا ہے؟ تاجرس بازرگانس کیا ہے؟ بازرگان جو ایک ملک سے لاتا ہے دوسرے ملک بیچتا ہے. تاجر جو کہیں سے بھی لے کے، تاجر تھوڑا عام ہے اور بازرگان خاص ہے. تاجر اگر اپنے ہی ملک میں رہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ خریدتا ہے بیچتا ہے تو وہ تاجر ہے. لیکن بازرگان جو ایک ملک سے لے کر کے دوسرے ملک بیچتا ہو. چلے درس ششم، چھٹا سبق. 5 سبق ابھی آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا. اب مجھے نہیں لگتا کہ 5 سبق میں سے آپ لوگوں کو ایک سبق بھی قاعدے سے یاد ہوگا، لیکن گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اور آپ لوگ پچھڑے جا رہے ہیں، بوجھ بڑھتا جا رہا ہے آپ لوگوں کا. جو سبق پڑھا جاتا ہے اس کو بر وقت یاد کیجیے تاکہ آپ کے سر پہ بوجھ نہ رہے کہ پیچھے کا تو یاد ہی نہیں ہے. ہر دن کا جب یاد کریں گے سب یاد رہے گا. میں قاعدے سے دیکھ اور روز کا روز یاد کرو. درین درس میں آموزین، اس سبق میں جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے. واجہہ، سب سے پہلے کلمات. واجہہ یعنی کلمات. اب آج کے درس میں جو نئے کلمات آنے والے ہیں وہ نیچے رنگ کے بارے میں ہے. کیا ہے؟ رنگ. آپ جانتے ہیں کہ رنگ الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، کلر الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے. ہماری زبان میں جیسے سفید ہے، کالا ہے، ہرا ہے، نیلا ہے نا، اور نہ جانے کیا کیا، خاکی ہے، فلانا ہے. ایسے ہی فارسی زبان میں آپ کو یاد کرنے ہیں کہ کس رنگ کا کیا نام ہے، کس رنگ کو کیا کہتے ہیں. رنگ یعنی رنگ، کلر. ہمارے ابھی سبز، سبز یعنی ہرا، سبز یعنی ہرا، جس کو انگلش میں گرین کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی البتہ سبز بھی بولا جاتا ہے، ہرا بھی. سبز فرارا کیوں بولتے ہیں نا؟ نہیں بولتے سبز؟ سبز بھی بولا جاتا ہے. سبزی اسی سے بنا ہے کیونکہ وہ ہری ہوتی ہے. ہاں، ہری سبزی، ہری سبزی. سبز یعنی ہرا. قرمز، قرمز یعنی ریڈ، لال. ٹھیک. سرخ، وہ بھی لال. فرق کیا ہے؟ خالی قرمز یعنی ہلکا لال اور سرخ یعنی بہت زیادہ لال، ڈارک لال. سمجھ رہے ہیں؟ گاڑھا لال. صورتی، صورتی یعنی پنک، گلابی. صورتی یعنی گلابی. صورتی یعنی گلابی. زرد، پیلا، یلو جس کو کہتے ہیں. نارنجی، اورنج کلر جس کو کیا کہتے ہیں؟ بھگوا. بھگوا. گیروا، ہاں گیروا. اپنے آپ یہ البتہ نارنجی بولتے اتفاق سے. ہمارے علاقے میں اس کو نارنجی ہی بولتے ہیں اتفاق سے، ہے نا. گیروا بھی بولا جاتا ہے، بھگوا بھی بولتے ہیں. چلے کریم. کریم یعنی کریم. کریم یعنی کریم جو تھوڑا سا گھی رنگ کا ہوتا ہے. کس رنگ کا؟ گھی کے رنگ کا. ہلکا جو ہے ایک دم بالکل ہلکا زرد. ہاں وائٹ سے ہاں تھوڑا گندا ہوتا ہے. جسے یہ پہنے ہوگی اس کو کہیں کریم، یا تھوڑا سا اور ہلکا ہوتا تو ہے نا کریم. چلے جانتے ہیں. آبی، نیلا، آسمانی. ہاں آسمانی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آبی یعنی نیلا. بنفش،
نے کہا کالا میرا سب کالا ہی لکھے گا. بیگنی بیگنی جس کو کہتے ہیں بنفش یعنی بیگنی. بھنٹا دیکھے ہو نا بھنٹا بیگن بیگنی جس کو بولتے بیگن کے کلر کا. ابے وہ سبزی جو کھائی جاتی ہے بیگن اس کا کلر کیا ہوتا ہے بیگنی بولتے ہیں اسی کو کہتے ہیں بنفش. بنفش یعنی بیگنی. نہیں سمجھ میں آتی کا تو بھنٹیلا کلر ہمارے کہنے بھنٹیلا. چلو قہوئی قہوئی یعنی کتھئی. ٹھیک. مشکی مشکی یعنی کالا. سیاہ یہ بھی کالا ہے. کبھی دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں اور کبھی تھوڑا سا ایک ہلکا ہوتا ہے دوسرا گاڑھا. یعنی مشکی کم سیاہ ہوتا ہے کم کالا ہوتا ہے اور سیاہ جو ہے زیادہ ڈارک. ٹھیک. سرمئی ہم لوگ بھی سرمئی ہی بولتے ہیں ہے نا. تھوڑا سا ہلکا نیلا ہوتا ہے. نام ہے مہندی کلر مہندی الگ ہوتا ہے. سرمئی جیسے یہ ہاں کبوتر والا رنگ ہوتا ہے. ہاں چلو ہمارے یہاں بھی سرمئی بولتے ہیں. سرمئی کو کیا ہے سرمئی بولتے. چلیں یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہے توسی. توسی یہ ہوتا ہے تھوڑا مہندی کلر. توسی جو ہوتا ہے یہ ہے مہندی کلر. خاکستری خاکی خاکستری یعنی مٹی کلر نہیں خاکی کا بولو نا. یہ جو پہنتے ہیں پولیس والے آرمی والے ہے نا. سفید یعنی سفید. نقرئی جس کو گولڈن کلر. سلور سلور بے بخشش. سلور کیا ہے چاندی کے رنگ کا جو ہوتا ہے چمکیلا تھوڑا وائٹ چمکیلا. ہاں چاندی کے رنگ کا. ٹھیک. اب آئیے پررنگ. پررنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے گاڑھا رنگ. پررنگ یعنی گاڑھا رنگ. کم رنگ ہلکا ہے نا. پررنگ یعنی گاڑھا کم رنگ یعنی ہلکا. سیاہ و سفید سیاہ و سفید یعنی کالا اور سفید. رنگی یعنی رنگین. رنگی یعنی رنگین. رنگین کمان. رنگ برنگی دھنوش. رنگین یعنی رنگین. کمان یعنی دھنوش. یہ جو آسمان پہ برسات کے دنوں میں شام کے وقت کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے سترنگی دھنوش. ہاں رینبو اس کو کہتے ہیں رنگین کمان. کیا کہتے ہیں اس کو فارسی میں رنگین کمان. آب رنگ پانی کلر نہیں ہے. ایک لکوڈ آتا ہے جس کو کلر میں ملایا جاتا ہے. ایک جوہر آتا ہے. یہ جوہر ایک لکوڈ آتا ہے جو بہت گاڑھا رنگ ہوتا ہے تو اس کو ملا کر کے تھوڑا سا پتلا کیا جاتا ہے. بہت سارے کلر میں ملا اس کو کہا جاتا ہے آب رنگ. کیا کہتے ہیں آب رنگ یعنی رنگ کا پانی. رنگ میں ملانے والا پانی. قلم منہ برش. قلم منہ قلم یعنی قلم. منہ یعنی بال. بالوں والا قلم. بال والا قلم کیا ہوتا ہے برش. ٹھیک بال کا بنتا ہے. ٹھیک. ہاں اسپرے رنگ. اسپرے والا جو رنگ آتا ہے دیکھا باڈی اسپرے آتا ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں اسپرے رنگ. کیا بولتے ہیں اسپرے رنگ. چہار پائے اسٹول. چار پائے یعنی اسٹول. چار پیر ہوتے ہیں
چارپائی یعنی اسٹول. رنگ فروش رنگ بیچنے والا کلر بیچنے والا. رنگ کار پینٹر رنگ کرنے والا. نقاش جو خالی پینٹ نہیں کرتا ہے، پینٹ کے علاوہ جو تصویریں بھی بناتا ہے اس کو کہتے ہیں نقاش. نقش و نگار بنانے والا، پھول سے کہیں تو کچھ لکھنا ہے، کلر سے کچھ لکھنا ہے، کلر سے کسی چیز کی پینٹنگ کرنی ہے نا. یہ کومود، کومود یعنی الماری، کومود یعنی الماری. داخل یعنی اندر. زیبا یعنی خوبصورت. خوش مزے یعنی ذائقے دار مزیدار. خوش مزے یعنی مزیدار ذائقے والا. رنگ می زند رنگ کرتا ہے، رنگ لگاتا ہے. می خواہد چاہتا ہے. استفادے می کند استعمال کرتا ہے، کام میں لاتا ہے. استفادے می کند استعمال کرتا ہے، کام میں لاتا ہے. مردم، مردم یعنی لوگ، مردم یعنی لوگ. دامدار پشو پالن کرنے والا. دامدار جو جانوروں کو پالتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دامدار. مزرعے کھیتی، خود کھیتی جس میں بویا گیا ہو کچھ اس کو کہا جاتا ہے مزرعے. نزدیک یعنی قریب پاس. رنگا رنگ الگ الگ رنگ کا. رنگا رنگ یعنی مختلف رنگ، الگ الگ رنگ. علاوے بر اس کے علاوہ. علاوے بر یعنی اس کے علاوہ. چلے کل اب یہ جو رہ گئے ہیں افعال جو آپ نے پڑھے ہیں ان کے مصادر کیا ہیں، کس مصدر سے بنا ہے. مثلا رنگ می زند، یہ می زند کس سے بنا ہے. می خواہد یہ کس مصدر سے بنا ہے. استفادے می کند یہ کس سے بنا ہے. وہ کل انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں. آپ لوگ کل جو ہے یہ سارے الفاظ کے معنی یاد کر کے آنا.